چکی پیستی تھی. یار ذرا یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ سارا لنگر کھا رہا ہے. آنکھوں لنگر سارا کھا یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ سارا لنگر کھا رہا ہے. ہاں زمانہ سارا لنگر کھا رہا ہے. آنکھوں سارے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی. بھائی آجیو تھوڑی آنکھاں جاسو آ گئے، محفل قبول ہو گئی. سارے آنکھوں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، او یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ سارا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ سارا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ لنگر کھا رہا ہے، لنگر کھا رہا ہے. کھا رہا ہے، زمانہ سارا لنگر کھا رہا ہے. بنو سلیم کا ایک بوڑھا حضور کے پاس آیا. واقعہ لمبا ہے. حضور کے پاس آیا، اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا. حضور نے پوچھا کو پراپرٹی چھوڑی ہے؟ کہتا ہے جی غریب آدمی ہوں. دیکھو نا، یہ بنو سلیم علماء جانتے ہیں یہ علاقہ نجد کا ایسا شہر ہے کہ جنہوں نے 72 قاری حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کیے. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے قرار کیا، لیکن جب اس نے کہا میں آیا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، حضور نے اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگایا. اور بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ، سارے بیٹھے ہیں. حضور نے پوچھا کوئی پراپرٹی چھوڑ کی کوئی ہے پیچھے؟ کچھ ہے بھی پاس؟ کہتا ہے جی غریب آدمی ہوں، ایک وقت کا ملتا ہے دوسرے وقت کا نہیں ملتا. مولا علی نے برہنہ سر بھی دکھایا، اس نے مولا علی نے اپنی دستار پیش کر دی. پھر کہتا ہے چل کے آیا ہوں. سلیمان فارسی نے اپنا اونٹ پیش کر دیا، سواری مل گئی. پھر کہتا ہے میں تو بھوکا ہوں. حضور خاموش ہو گئے، فرمانے لگے جاؤ اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ. علماء اس بات کو سنو یار، لے جاؤ اسے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں صدا بلند کرو ضعیف رسول.
وہ اس بوڑھے کو لے کے سلیمان مدینہ کی گلیوں میں صدا لگا رہا ہے، اسی شخصیت کا سیدہ کائنات کا گھر آ گیا۔ سلیمان اس عقیدت سے کھڑے ہو گئے، یہاں سے اگر کچھ نہ ملا تو کہیں سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ آواز جب صدا بلند کی نا تو اندر سے ایک چادر باہر آئی۔ حسنین بھوک اور پیاس کی وجہ سے سو گئے ہیں، لیکن ابا حضور کا مہمان ہے، اسی خالی ہاتھ تو نہیں جانے دوں گی، یہ چادر لے جاؤ، شمون یہودی ہے اس کے یہاں سے بیچو، جو پیسے بنتے ہیں لے او، ابا حضور کا مہمان ہے، اسے کھانا تیار کر دوں گی۔ میں نے کہا سیدہ تیری عظمت اوپر قربان جاؤں کہ حسنین اور کریمین کی بھوک سے کبھی تیری چادر باہر نہ آئی، لیکن ایک دکھی اور فریادی کی پکار پہ تو نے اپنی چادر پیش کر دی۔ مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ اڑے آؤ، دستاراں لے اڑے آ، اتھے سامنے آؤ، ہاں 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 سبحان اللہ، اتھے آؤ۔ سیدہ کائنات کے گھر میں وہ چادر اٹھا کے جا رہے ہیں، شمون چادر اٹھائی ہوئی ہے اور جا رہا ہے۔ میں نے کہا بظاہر تو تھی یہ چادر، لیکن اس کی خاموشی میں بلا کی فصاحت تھی، فصاحت اور بلاغت کے سمندر موجود تھے۔ جا کے شمون کے ہاں وہ چادر پیش کی، اس نے پوچھا بتاؤ یہ چادر کس کی ہے؟ سلیمان نے ساری کہانی سنا دی، اس طریقے سے یہ بوڑھا آیا ہے حضور کے ہاں، اس نے اسلام قبول کیا ہے اور باقی بھی کچھ چیزیں سرکار کی بارگاہ سے اسے ملی، یہ حضور کی لخت جگر کی چادر ہے۔ شمون کی چیخیں نکل گئیں، اس نے کہا موسیٰ کی خدا کی قسم، اللہ کا جو محبوب ہے اس کی یہی نشانی ہے، وہ خود بھی سخی ہوگا، اس کی اولاد بھی سخی ہوگی، میرا سب کچھ سیدہ پہ قربان، میری جان بھی قربان، میرا مال بھی قربان۔ علامہ اقبال نے یہاں کا مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، دین خود را اسوائے کامل بطول۔ ہاں جی، اور میں صبر و رضا کی دھرتی کا پھل ہے سیدہ بطول۔ اور ترجمہ اگر اللہ کے بندے کریں تو یوں کہیں گے کہ بطول کہتے اسے ہیں جو دامن نچوڑے تو فرشتے وضو کرنا فخر سمجھے۔ ہیں جی، اور پھر کہا آگے بھی فرمایا، پھر آگے یہ کہا بارے محتاج دلش آگونا سوخ با یعود چادر خدرا فروخ، اور آگے فرمایا آدب پر وردہ و صبر و رضا آسیاں گرداں و لب قرآن سرا۔ آپ کی حالت کیا تھی؟ مائی صاحبہ کی حالت کیا تھی؟ پوری رات قرآن پاک کی آیات مکرمہ جو ہے، آیات مبارک جو ہیں، آپ کی زبان مبارک سے آپ پڑھتی تھی، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پاک ختم ہو جاتا تھا۔ ہاں جی، چکی پیستی تھی، جنیاں چکی پی کے قرآن پڑھنیاں یہاں کیوں نہ امام علی مقام نیزے تے چڑھ کے قرآن سنا ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے۔ ہاں اے غریبوں سنو، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے۔ نئے آکھنا میرے مرشد کریم دا لنگر ویکھو، لنگر وسیع ہے، دنیا دی ہر چیز سکی چلی آ رہی ہے، وجہ کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے۔ ہاں
زمانہ سارا لنگر کھا رہا ہے. پڑھو اے زمانہ سارا لنگر کھا رہا ہے. میرے حضور قبلہ عالم غریب نواز ملا دے پیر نہیں دلا دے پیرن. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. ہاں بس یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ سارا لنگر کھا ایک باری بھائی سارے آنکھیں اکھاں پریاں گئیاں ہوئے اکھاں پریاں گئیاں ہوئے. آج اسی بھی کھلوتے ہیں اس اداواں نال کھلتے ہیں. اساں دا کے مقام ہے اسی کے انہاں دا مقام بڑا اچا مقام ہے. انہاں دی بارگاہ وچ بیٹھے ہیں جتھے صدقہ ہی ملدا ہے. حسین دا صدقہ ملدا ہے, سیدہ کائنات دا صدقہ ملنا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی. ہاں جی آنکھوں نوا سارے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. بس زمانہ سارا لنگر کھا رہا ہے. ہاں زمانہ کھا رہا ہے. بس زمانہ سارا لنگر ہاں زمانہ سارا لنگر. نوجوانہ کھلو ہے ذرا کھلو ہے تیرے عشق تو قربان جاواں. زمانہ سارا لنگر رہا ہے. سارے آنکھوں ہے یہ چکی سیدہ کی آنکھوں سارے آنکھوں. آج حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ کھلے آنے. حضور دا کرم مجدد پاک دی نظر نے فقیر ثانی سرکار دی عنایت بابس ساڑھے واسطے بابس سلام کھلے آنے. حضور دی بارگاہ کھلی نے یہ چکی سیدہ ہے. زمانہ سارا لنگر ایک باری آنکھو ایک باری سارے آنکھو. زمانہ سارا لنگر. خلیفہ عبید الرحمن نظر ویکھنا داڑیاں لے بابیاں تے نظر پا. زمانہ سارا لنگر آ رہا ہے. وہ یہ چکی سیدہ چل رہی. بس یہ چکی غوثیت تے قطبیت مدینے دیاں گلیاں میں ضرور نہیں نظر آنی ہوئے. آج مدینہ شریف دیکھو اے جے پیر آئن کہ باب السلام دے سامنے بندیاں پہنچا چھوڑیا نے. اے رونا ایویں نہیں پیا ہونا ہوئے. آج باب السلام کھلے ہوئے حضور پہ نظر کر دینا کیونکہ حضور سارا کچھ جاننے. ساڑھا عقیدہ ہے حضور جاننے. حضور چہرے بھی سیاننے عاشقاں دے چہرے بھی سیاننے. ہاں جی پتھر حضور نے آکھیا ایک پتھر میں نو آنے ہو جانو سلام کرنا آیا.
حضور نے فرمایا پتھر آنے ہو جانے ماں سلام کرنا آیا انی عارفہو الان عالم نہیں آکھیا عارف آکھیا آپ نے فرمایا وہ پتھر ہزاراں پتھراں میں پیا ہوئے میں اج بھی اساں سیاڑنا